سحری کے فضائل اور مسائل۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث میں سحری میں برکت ہے کیونکہ یہ باعث قوت ہے، سنت ہے اگرچہ گھونٹ پانی ہی سے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کھانے والوں پر۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث میں پہلی بات سحری میں برکت ہے، اور یہ روزہ رکھنے والے آدمی کے لیے بھوک سے بچاؤ ہے، قوت ہے۔ یہ پہلے کیا ہے؟ برکت ہے یہ سحری۔ دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار آدمی کے لیے قوت بولتے ہیں، مطلب شام تک بھوکا رہتا ہے بندہ تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ برداشت کر سکتا ہے کھانے پر، اگر نہیں کھائے گا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھو تیسری بات حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو کر لے، سحری کر لے۔ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کرنے والوں پر۔ دیکھو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بولی برکت بول کر، سحری میں برکت ہے بول کر، برکت کا ذریعہ ہے، باعث برکت ہے، قوت ہے بول کر، لیکن پھر آگے کیا بولتے ہیں؟ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بھی فرماتے ہیں اللہ برکت فرماتے ہیں، یہ برکت کی چیز ہے بول کر۔ تو اس کا مطلب خلاصہ سمجھے اس کا، سحری کے فضائل و فوائد بھی بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، سحری نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا ہے، ارشاد نبی کی تعمیل و تکمیل ہے۔ سحری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤ کو بولی ہمیں، اگر کھاتی بولے تو ہمیں ایک تو ہمارے کو فائدہ ہو جاتا سوچ، دوسرا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل ہو جاتا۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ سحری دیکھو اس کا فائدہ خلاصہ، سحری اسلامی عمل ہے، دوسرے مذاہب میں سحری کا عمل نہیں ہے۔ دوسرے مذہب کے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اپنے حساب سے، ہر مذہب کے اندر روزہ ہے لیکن الگ الگ ان کا طریقے کے حساب سے الگ الگ ہے۔ جیسا ہر مذہب والے عبادت کرتے ہیں لیکن طریقہ الگ ہوتا ہے، ویسا ہر مذہب والے روزہ رکھتے ہیں لیکن طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ خاص کر یہ لوگ آسمانی مذہب والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ دوسرے لوگ آسمانی مذہب والے نہیں، ہمیں تو ہے اصل ہیرو اسلامی۔ تو یہود و نصارہ عیسائی اور یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق کیا ہے؟ سحری کرنا فرق ہے۔ وہ لوگ روزہ رکھتے لیکن سحری نہیں کرتے، وہ لوگ یہود و نصارہ، ہمیں سحری کرتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرو دیکھو حدیث آگے دیکھو، سحری کرو ہمارے اور اہل کتاب مطلب کتاب والے۔ کون کتاب والے؟ کتاب سے مراد رامائن مہابھارت گیتا وہ کتاب مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی حدیث میں اہل کتاب بول کر آ گیا تو مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، کبھی کبھار مسلمان بھی مراد ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں اہل کتاب سے مراد یہودی نصارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں سحری کرو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزے کا فرق سحری کا ہے، ہم سحری کرتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے۔ بات آ گئی وضاحت، آگے چلے۔ امت کی بہتری سحری میں ہے، ہمارے لیے بہتری کیا ہے؟ سحری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار میں جلدی کرو اور سحری میں دیری کرو۔ افطار میں جلدی اور سحری میں دیری کرو، کیا مطلب ہے؟ دونوں کا مطلب الگ ہے۔ افطار میں جلدی کرو، سحری میں دیری کرو کا مطلب کیا ہے؟ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں دیری کرے گی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وہی مطلب یہودیوں کی طرف سے ہے، ان کی طرف بھی چاہیے۔ ایک مطلب تو سحری دیر سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سحری صبح صادق سے پہلے فجر کا وقت شروع ہونے سے وقت آئے گا، بتاؤں گا یہ وقت کاٹوں کا وقت صحیح ہے نہیں ہے، یا پھر ابھی بات آئے گی، 2 منٹ ویٹ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحری میں تاخیر کرو مطلب کیا ہے؟ دیری کرو کا مطلب کیا ہے؟ اذان تک کھاتے رہو، کوئی بات آئے گی ابھی، وہ نہیں مطلب فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ رات میں 2 بجے کھا کو سو نہ کو، سحری سمجھو نہ کو اسے۔ اگر رات میں 2 بجے کھا کو سو جائیں گے یا پھر عشاء پڑھ کو جا کو تراویح پڑھ کو کھا لیں گے، وہ سحری کے برابر نہیں ہوگا۔ آگے بات آئے گی۔ سحری کرے بغیر روزہ رکھ لیا آدمی، روزہ ہوتا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، نیت کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے، بس ختم۔ تم سحری کرو نہ، سحری کرنے کو کون فرض بولے یہاں پر؟ سحری نہیں کرے تو روزہ نہیں ہوتا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ ارے تو تمہارے لیے طاقت ہوگی، یہ بولی مثلا برکت ہے بول کر بولے، اللہ کھانے والوں پر برکت برساتی، یہ بولے، نہیں کھائے تو روزہ نہیں ہوتا، کہاں بولے جس میں نہیں کھائے تو روزہ ہو جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بات پر چلیں گے شام تک ہمارے کو پیٹ دکھتا نہیں، ویسا بھی کھا کو دکھتا سے پیٹ، دن بھر شام تک ڈکرا آتے رہتی ہے، اتنا بھی نہیں کھانا، حساب سے کھانا ہے۔ روزہ بولے تو مطلب کیا ہے؟ ابھی روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر کی چربی گلنا، وہ نہیں گل تو پھر کیا ہے؟ وہ گلتی کیسا ہے؟ روزہ رکھنے سے، روزے سے گرمی پیدا ہوتی ہے، سائنس ریسرچ دیکھو آپ اس وقت میں بات آئی کہ جمعہ کیوں بھی ہے، سائنسی ریسرچ بتاؤں گا آج آپ کو، روزے کے سائنسی فائدہ کیا ہے بتاؤں گا جمعے، آ جاؤ جلدی پھر۔ روزہ گرمی ہے، اور گرمی سے کیا ہوتا ہے؟ چربی گلانا کا تو کیا کرتے ہیں پہلے، کیا کرتے ہیں؟ آنچ میں ڈالنا اسے گرم گرم توے کو یا پھر دیگچی میں، ویسا یہ جو ہمارا روزہ ہے نہیں کیا، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، وہ گرمی ہمارے اندر کی خراب جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اب فجر بلہ کا کھا لیتے پھر شام تک ہمارے اندر گرمی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ٹھنڈا چلتا ہے، دن بھر ٹھنڈا ہوگا پھر چربی کو کہاں گلائے گا؟ وہ توا گرم ہو تو چربی گلتی سے چربی گرم نہیں توا، پھر کیا ہوگا گل گل، فائدہ نہیں ہے، پھر یہ نہیں ہونا ہے، حساب سے کھا لینا، نہیں بول کر لیکن شام تک ٹکرے سر کے کھانا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ تراویح کے بعد جا کو کھانا کھا لیا، کھا کو پھر اسے صحیح سمجھتا ہے، صحیح کہاں ہوئی وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں حدیث میں؟ سحری کب کرو؟ تاخیر سے کرو، دیری کرو بول کر بول۔ دیری کا مطلب کیا ہے؟ تراویح کے بعد نہیں، 2-3 بجے نہیں، فجر سے پہلے پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے بات آئے گی، وہ کھانا صحیح مطلب اس کا سحری کے دیری کرنے کا مطلب ہے۔ اب افطار میں جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ افطار میں جلدی کرو کا مطلب ہے سورج ڈوبتے ہی کھولو کا کو نہیں، افطار میں جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ اہل کتاب، وہی بات، اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ اہل کتاب مغرب کے بعد روزہ کھولتے ہو نا، تمہیں ویسا کرو نا، کو ٹائم جب ہوتا مغرب کا، سورج ڈوبنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد چند منٹ کے بعد جب وقت ہو گیا بول کر بول دیے، اب شروع کر لو، مغرب کے بعد تک تمہیں ویٹ کرو نا کو، انہوں اتنا دیری کرتی ہوں، دیری بھی ہوتی کرتی ہوں یہودی کی نصارہ، کیا کب تک کرتی؟ مغرب کے بعد کھولتی ہوں، تمہیں اتنا دیری کرو نا کو، ان سے پہلے تمہیں مغرب سے تو پہلے ہی روزہ کھول لو، تمہیں روزہ کھول لو کہ نماز پڑھو۔ سمجھ میں آتی بات؟ دیری کا جلدی کا، سحری میں کیا کرنا ہے؟ دیری کرنا ہے۔ دیری کا مطلب کیا ہے؟ دیری کا مطلب تراویح پڑھ کو جا کو کھا لے کو سحری سمجھنا نہیں ہے، اگر تراویح پڑھ کو جا کھانا کھا لیں گے وہ سحری بھی ہوتی نہیں، اسے سحری کا ثواب بھی ملتا نہیں۔ اب افطار میں جلدی کرو کا مطلب سحری میں تاخیر کرنا ہے اور افطار میں جلدی کرنا ہے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ افطار میں جلدی کا مطلب ہے مغرب سے پہلے پہلے کھول لو، مغرب سے پہلے روزہ کھولنے کے بعد میں مغرب پڑھ لو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آ جائیں، سحری کا وقت صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے، اب جب فجر کا وقت شروع ہو گیا بس ختم، اب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں اذان ہونے تک بھی کھا سکتے ہیں، حی علی الفلاح تک کھا سکتے ہیں۔ ہمارے جب بچپن میں 20 سال پہلے، اس وقت ہمارے امی جب چھوٹے جب بولتے تھے بچوں کو اس وقت پریکٹس کرانے کے لیے، نماز پڑھ لے اذان کے بعد بھی جلدی جلدی پانی پی لے بابر کر بولتے تھے، کبھی کبھار اور چھوٹے بچوں کے واسطے نماز پڑھ لے گئے تو بھی جلدی دیری اٹھ گئی، کبھی کبھار مسجد کے اندر نماز بھی کھڑے ہونے والی ہے، بالکل 5 منٹ ہے نماز کھڑنے کے واسطے، تب بھی بچے روزہ فرض نہیں ہے، وہ وقت کون سا روزہ فرض ہوگا؟ 2004 میں، ابھی ہماری عمر 6-7 سال ہوگی، تو اس وقت امی بولتے تھے نماز پڑھ لے کیا کہا؟ پانی پی لے روزہ رکھ، نماز کے بعد بھی لوگ پانی پیتے تھے۔ یہ بچوں کا نہیں، اس وقت تو بڑے بڑے ہی حال تھا، حی علی الفلاح تک کھاتے رہو پیتے رہو بول کر۔ ارے فجر کا وقت شروع ہوا نہیں ہوا، نماز اذان ہو گئی تو فجر وقت شروع ہو گیا ہے، فجر کا وقت اذان فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد دیتے سو۔ یہ اور بات ہے کہ اذان کا وقت شروع ہونے کے فوراً دیتے نہیں، بعض مرتبہ مؤذن صاحب بھی ان کو بھی روزہ کھانا پڑتا رہتا ہے، مطلب یہاں مؤذن صاحب اگر روزہ نہیں ہے تو پھر انہوں بڑے بھی ان کا الگ ہے مسئلہ۔ اگر کسی جگہ پر اگر کوئی مؤذن صاحب ان کو بھی روزہ افطار کرنا رہتا ہے، سحری کرنا رہتا ہے، اگر انہوں پھر کھانے پینے میں کیا وقت پابندی کر سکتے کیا؟ انہوں کھانا پینا آنا نہیں، اب صبح صادق ہوتی اذان کا ہوتی ہے، کبھی کبھار 2-4 منٹ 5 منٹ دیری بھی ہو جاتی ہے۔ تو سحری کا وقت کب تک ہے؟ پہلی بات، سحری کا وقت صبح صادق پر ختم ہو جاتا ہے، جب صبح کا وقت شروع ہو گیا نماز کا وقت تو پھر سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ایک بات تو یہ، اب اذان تک کھاتے رہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ صبح تک سحری کا وقت رہتا ہے، کیا ہمارے سماج میں صبح صادق ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے؟
نہیں، عموماً مؤذن حضرات اوقات صلاۃ سے ناواقف ہوتے ہیں، نماز کے وقت سے، اذان کا وقت کب شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے، اس سے مؤذن حضرات ناواقف، معلوم نہیں ہوتا ہے، اور وقتی کی پابندی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار ان کو سحری کرنا ہوتا ہے، پابندی نہیں ہوتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت پر اذان دے ہوں اور تم کو نہیں سننے آیا ہوگا، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، کرنٹ نہیں، جیسا آج کرنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے، یا پھر آواز نہیں آئی ہے، یا پھر شور تھا گھر میں، کوئی اور گانے میوزک یا پھر کوئی اور قوالی لگا لیے تھے، سننے نہیں آیا، کیا بھی ہو سکتا ہے وقت پر۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اذان تک سحری کھانا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بتانا چاہتی اس میں۔ اذان ختم ہونے تک بھی سحری کرتے رہتے ہیں، سحری کے وقت ختم ہوتے ہی صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ، یہ بھائی کیا رکھنا، یہ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سحری کے وقت کب تک ہوتا ہے؟ سحری کے وقت ختم ہوتے ہی، سحری کے وقت ختم ہو گیا، اب اذان کا وقت، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ہمیں پرسوں تک اذان کب دیتے تھے؟ پرسوں تک اذان کب دیتے تھے؟ 5:45 دیتے تھے اذان۔ اب وقت کب شروع ہوا؟ 5 بسپر 2 کو، بسپر 3 کو شروع ہو گیا وقت۔ اذان کب دیتے تھے ہمیں؟ کل نہیں پرسوں، 5:45 کو۔ اب 5:45 اذان دیتی بولے تو کیا وہ جب 5:45 کو شروع ہو گیا وقت؟ نہیں ہے، وقت شروع ہو کر 15 منٹ پار ہو گیا۔ کب ختم ہو گیا سحری کا وقت؟ کب ختم ہوا؟ 15-20 منٹ پہلے ختم ہو گیا، اذان کے وقت سے پہلے۔ تو سحری کے وقت جو ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد بس فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ سحری کے وقت سے ختم اور فجر کے وقت شروع ہونے میں کوئی اور وقت نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، شروع ہو گیا، وہی بول رہے ہیں یہاں پر انتہائے سحر۔ تو سحری کا وقت کا اینڈ یہ فجر کے وقت کا اسٹارٹنگ ہے، وہ بس ختم بھی، اور کوئی وقت نہیں ہے، وقفہ کوئی اور نہیں ہے، بریک کوئی نہیں ہے، بس وقت۔ صبح اذان دینا درست نہیں ہے سحری کے وقت میں، سحری ختم کرنے کے لیے اگر اذان دے دی ہے تو پھر سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد سے اگر اذان دے دی ہے تو اس کا مطلب بول رہی ہیں یہاں پر، تو سحری کے وقت اذان ہوتی تو اذان درست نہیں، نماز کا شروع نہیں ہوا ہے، سحری ختم کرنے کے واسطے اگر کوئی بندہ 5 بجے اذان دیتا ہے، ختم کر ڈالو باقا قبول کو، آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر ڈالو قبول کو، اگر اذان دے دیا تو پھر اس سے نماز کا درست ہوگی۔ ابھی ٹائم شروع نہیں ہوا فجر کا، 5 بجے اذان دے دی ہے، 5:10 کو اذان دے دی ہے، فجر کا شروع نہیں ہوا، اذان، وہ اذان سے نماز تو ہو جائے، اذان تو بغیر اذان، نماز تو بغیر نماز اذان کی بھی ہو جائے گی۔ اذان دینا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس دن کی نماز وقت سے پہلے دی سر کا ہو جاتا پھر، اور اس دن کی نماز بغیر اذان کے بڑے سر کا پھر نماز تو ہو جائے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو سحری کے اگر 5 بجے اذان دے دی ہے، اب وقت کب ختم ہو رہا ہے؟ 5 بسپر 2 کو ختم ہو رہا ہے، 20 کو ختم ہو رہا ہے، تو اگر 5 بجے یا 5:15 کو اذان دے دی ہے، ابھی وقت شروع نہیں ہوا ہے، وقت سے پہلے اذان دینا نہیں ہے۔ سحری کے وقت اذان ہوئی تو اذان درست نہیں ہوگی، اگر اذان کے وقت سحری ہوئی تو سحری درست نہیں ہوگی۔ بڑی اچھا مسئلہ، بڑی پوائنٹ ہے یہ۔ سحری کے وقت میں اذان دیں گے، اذان درست نہیں، اذان کے وقت سحری کریں گے، یہ درست نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھو سورج طلوع ہونے میں، یہ مسئلہ ہے، چھوڑو 8 منٹ لگ گیا سورج۔ اب کاٹ کا مسئلہ دیکھو، ایک احتیاطی بات بھی ہے اس میں، کاٹ میں 5 یا 7 یا 10 منٹ پہلے سحری کا ختم کا وقت ہوتا ہے۔ عام طور پر کارڈ بنانے والے لوگ یہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کارڈ بنانے والے لوگ، اگر علماء حضرات اگر کارڈ بناتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے سحری کا بالکل ختم کا، اس سے ایک 5 منٹ پہلے کی، 7 منٹ پہلے کی، 10 منٹ پہلے کی ختم کرو باقا کو بولتی ہوں، کئی کو بولتی ہوں، اس کی حکمت آئے گی۔ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی 5 کو اٹھ گیا، مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، اگر وقت ہے فجر سحری کا وقت ختم ہے اور فجر کا شروع ہوتا ہے 5:20 کو سمجھو، یا پھر 5:20 کو، تو اگر کوئی آدمی 5:10 کو اٹھ گیا تو ابھی سحری کا وقت باقی نہیں ہے، 5:20 تک وقت ہے، تو اگر کوئی آدمی 5:10 کو اٹھ گیا تو وقت ہے نہیں ہے سحری کا، سحری کا وقت ہے، تو کارڈ بنانے والے کیا کرتے ہیں، وہ سحری کے وقت ختم ہونے سے ایک پہلے 5-10 منٹ پہلے کیا کرتے ہیں، 5:15 کو ختم کرتا ہے، لکھ ڈالتی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5:10 کو اٹھ گیا، اٹھ کو گلاس دودھ پی لیا، 5:10 کو اٹھ کو کلی کر کو دودھ پی لیا، تو ٹائم ہے نہیں ہے،
ہے ابھی 5 کارڈ کے حساب سے 5 منٹ ہے، ٹائم کے حساب سے دیکھو تو اور ایک 5-7 منٹ ہے باقی ہے۔ تو کارڈ میں کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی دیری اٹھ گیا تو بھی کھانا کھانے سر کا روزہ آنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک 5-7 منٹ 10 منٹ آگے کر دیتی ہے نا۔ اگر دیری اٹھا ہوا تو اٹھاتے آدمی ان اسے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بول کو کم سے کم پانی تو پی لیں گے، 1-2 کھجور تو کھا لیں گے، بول کو ایسا کرتے سو۔ ہاں ابھی سمجھنے کی بات یہاں کیا ہے، اب اگر کوئی بندہ 5:15 کو 5-10 منٹ پہلے نہیں لکھا ان کارڈ کے اندر، بالکل اینڈنگ وقت لکھ دیا، 20 کو لکھ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کارڈ بنانے والا بندہ کیا کر دیا، 20 کو ٹائم لکھ دیا یہاں پر۔ اب اگر کوئی بندہ 5:20 کو اٹھا اٹھ کو اب سحری کھاتے ملے تو کھا لیا تو ہوتا کیا، روزہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا۔ اس لیے کارڈ بنانے والے حضرات کے لیے گزارش درخواست ہے مفتی صاحب کی طرف سے کہ کارڈ بنانے والے حضرات احتیاطی وقت، تمہیں بالکل اینڈنگ وقت ہے، یہ ہمیں اینڈنگ وقت لکھ دیے، اس کے بعد کوئی بھی احتیاطی وقت نہیں ہے، پانی پینے کے بعد کیا وقت چھوڑے نہیں، بالکل ہمیں اینڈنگ وقت لکھ ڈالی کو بول کو نو وضاحت سے نوٹ لکھ ڈالنا ہوں، نہیں تو پھر کیا کرنا نہیں، اس کے اندر 5 منٹ ہمیں آگے لکھو ہے کو لکھنا وضاحت سے نو، یا پھر تمہیں لکھ دی ہے تمہیں اینڈنگ لکھے کہ اب ایک 5 منٹ باقی ہے، لکھے کہ ہمیں کیا معلوم ہے، پبلک کو کیا معلوم ہے، تمہیں بالکل اینڈنگ وقت لکھ دی ہے پبلک۔ مسئلہ بیان کیے سر کا، اب 5:20 تک ختم کرتے وقت کارڈ بانے والے 5 منٹ پہلے تک 5:15 کو تک ختم کر ڈالتی کرتے بول کو تمہیں مسئلہ بتا دیا، تمہیں بالکل تمہیں وقت ختم کر دیے، احتیاطی وقت ختم کر کے اینڈنگ وقت لکھ دیے، تو پھر تمہیں اس میں تمہاری کتاب میں جنتری میں کارڈ میں نہیں لکھے، ہمیں بالکل اینڈنگ وقت لکھ دیے، اس وقت کے بعد اب 1 منٹ بھی باقی نہیں ہے بالکل نہیں لکھے، تو پھر پبلک اگر خالی تو پھر 5:20 کو چلے جائے روزہ ان کا۔ اس لیے کارڈ بنانے والے ایک کھیل تماشا نہیں ہے، وہ ایک فن ہے، وہ پڑھاتے ہیں علماء کرام کو، ایک بات ہے۔ تو کارڈ میں 5 سے 7 منٹ 10 منٹ یا 10 منٹ اس پہلے لکھ دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی دیری اٹھا تو بھی 5 منٹ میں کوئی پانی یا دودھ پینا چاہے تو پی سکتا ہے، اس لیے وہ کرتے ہیں۔ لیکن کارڈ بنانے والے حضرات وہ کیا لکھے، تمہیں آگے پیچھے لکھے ہیں، 5 منٹ پہلے لکھیے کیا سحری کے وقت سے پہلے، یا پھر بالکل اینڈنگ وقت لکھ دیے، وضاحت سے لکھنا چاہیے۔ اب ذرا بتاؤ اس کارڈ کے اندر کون سے کارڈ کے اندر احتیاطی وقت ہے یا بالکل اینڈنگ وقت ہے، کون لکھو ہے یہاں پر؟ نہیں کرنا ایسا، لکھنا وضاحت سے، پورا وضاحت ہونا نہیں، ورنہ پھر کھا لیے تو پھر میں مسئلہ بیان کروں گا بول کو 5 منٹ ہے کہ بول کو کھا لیے تو پھر 5:20 کے بعد 5:20 کو روزہ نہیں ہوتا، وضاحت لکھنا۔ جنتری کے وقت سے 5 یا 10 منٹ پہلے سحری ختم کر دینا چاہیے، وہی کارڈ کے وقت سے 5-10 منٹ پہلے ہمیں سحری ختم کر دینا ہے۔ مثال طور پر اس میں 5:20 ہے تو 5:15 ختم کر لو، کیا ہوا 5:15 ختم کر لو، کوئی بات نہیں، احتیاط ہے، پہلے ختم کرنے میں کیا بھی روزہ جاتا نہیں، لیکن بعد میں 5-10 منٹ بعد میں ختم کریں گے کارڈ کے ٹائم سے روزہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے احتیاط کیا ہے، کارڈ کے ٹائم سے یا جنتری کے ٹائم سے ہمیں جو بھی چھوٹی جنتری ہوتی ہے کارڈ کے سر کا، تو اس سے ایک 5-10 منٹ پہلے ختم کر دماغ کو کیا بھی فرق پڑتا نہیں، لیکن بعد میں ختم کریں گے ٹائم سے پھر فرق پڑ جائے، روزہ نہیں ہوتا دن کا۔ تو کوئی سحری، اچھا دیکھو وقت سے پہلے اذان دینا فجر کی غلط بات ہے، بس فجر وقت ہوا نہیں ابھی اذان دے رہی ہے تو پھر 5:20 کو اذان دے ڈالتی، ٹائم نہیں ہوا ابھی، فجر اذان سحری ختم کرتی لوگوں کو بول کو نہیں دینا، اس پھر اذان کا وقت نہیں ہوا، اذان نہیں ہوگی، پھر دوبارہ اذان دینا پڑے گا۔ اچھا اب ایک حدیث سنو، اذان سحری کے اور فجر کے اذان کے وقت میں کتنا ٹائم ہوتا تھا؟ دیکھو حدیث سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اذان اور سحری کے وقفہ، اذان اور سحری کے درمیان میں کتنا ٹائم ہوتا تھا گیپ بول کر پوچھے انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 آیات پڑھنے کے بقدر ٹائم تھا، سحری اس وقت تک ہے جب تک فجر کا شک نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں پہلی بات کیا ہے، سحری کے وقت میں اور فجر کے وقت دونوں میں کتنا وقت ہوتا تھا؟ 50 آیتیں پڑھنا، مطلب کیا ہے، ایک 5-10 منٹ ہو جاتا ہے 50 آیتیں پڑھنا بولے تو 5-10 منٹ پہلے، تو فجر کے وقت سے ایک 5-10 منٹ پہلے ہمیں 15 منٹ پہلے ختم کر لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کیا حدیث میں، اس وقت تک سحری کر سکتے ہیں ہمیں جب تک فجر کا شک نہ ہو جائے۔ اب ہمیں 5:25 تک روزہ سحری کرتے رہے تو پھر وہ ٹائم تو شروع ہو گیا وہاں پر، 5:20 کو بھی اگر ہمیں احتیاط سے اگر پہلے سے کریں گے تو اچھی بات ہے، اب 5, 19, 20, 21, 22, 23 تک وہ شک کے وقت آ سب بھی، وہ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اس سے پہلے سے ختم کر لینا ہے۔ مسئلہ سحری کو اٹھتے ہیں، سحری کھا کر فجر پڑے بغیر سو جاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ سحری کو اٹھے سحری کرنے کے واسطے، سحری بھی کر لیے، سنت ادا کر لیے، شام تک قوت نہ بول کر، لیکن نماز پڑھے بغیر سو جاتے لوگ، کیا کرنا ہے؟ سحری سنت ہے، فجر پڑھنا فرض ہے، سحری نہیں کریں گے روزہ ہو جائے گا، فجر نہیں پڑھیں گے روزہ تو ہو جاتا لیکن گناہ بھی ہوگا، سب کے فجر نہیں پڑھنے کا گناہ ہوگا۔
سحری کو اٹھتے ہی سحری کھا کر فجر پڑے بغیر سو جاتی، کیا کرنا ہے؟ سحری سنت ہے، فجر فرض ہے، سنت کے لیے اٹھنا، بندہ سنت کے لیے اٹھ رہا ہے لیکن فجر کے لیے آدمی بیدار نہیں ہو رہا ہے، پیٹ بھر کر کھا لیا نہیں، فجر کی نماز قضا کر دیا، نافرمانی والی بات ہو گئی ہے، یہ تو نہیں ہونا ایسا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ یا تو جماعت چھوٹ جاتی ہے یا پھر فجر کی تکبیر والا چھوٹ جاتی ہے، اس لیے کرنا کیا ہے؟ جو ہی فجر کے وقت شروع ہو جائے تو پھر فجر کے وقت میں فجر اذان دے لے کر، جیسا آپ ہمارے یہاں مسجد کے سسٹم ہے، فجر کے وقت اذان ختم ہوتے ہی، فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اذان دے لینا، پھر نماز پڑھ لینا، اس سے فجر کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور کئی مسائل ہیں ہلکا ہلکا آپ کو سمجھ میں آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علماء کرام اور حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے جو رہبری کرتے ہیں ان کے مطابق ہمیں سحری اور افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔